کی سلامتی ہو۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے، کیونکہ خداوند اپنے خادموں کو اپنے کام کے لیے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اور آج میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ ہم اپنے بڑے ہی خوبصورت چرچ میں اور بڑے ہی خوبصورت ہم خدمت گزار بھائی ہیں، ان کے چرچ میں آئے تاکہ آج ہم ان کے وسیلہ سے کلام کو سننے والے بنے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہتھوڑے کی مانند ہے۔ جب وہ کسی پہاڑ پر ہتھوڑا چلتا ہے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ آگ کی مانند ہے، اور خداوند نے جو کلام ہمیں بخشا ہے وہ اپنے خادموں کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ سو آج میں جس چرچ میں موجود ہوں اس چرچ کا نام کنگڈم ایمبیسیڈر کراچی پاکستان ہے، اور ہم بھائی سلیم بوٹے کے وسیلہ سے آج کے کلام کو ہم سنیں گے، جو کلام خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ یہ کلام بہت سے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہو، اور یہ کلام حکمت بن کر ان کی زندگیوں میں کام کرے، کیونکہ ہماری رویا، ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کے پاس خدا کے کلام کے بیج کو لے کے جائیں اور لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ سو آپ بھی میرے ساتھ بھائی پاسٹر سلیم بوٹا کے وسیلہ سے آج اس کلام کو سنیے اور باعث برکت ٹھہریے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے فتح مند، جلالی، ابدی اور ہمیشہ تک قائم رہنے والے نام میں آپ کی سلامتی ہوں۔ میرا نام پاسٹر سلیم بوٹا ہے اور میرا تعلق کنگڈم ایمبیسیڈرز چرچ اعظم بستی سے ہے، اور ہمارے جو مین چرچ ہے وہ USA سے ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری ہے شکائنا TV کی اس پروڈکشن کی، جنہوں نے آج خدا کے کلام کے لیے مجھے بلایا اور وہ اس خدمت کو دنیا کی کونے تک لے کر جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنی بہن ایونجلسٹ شازیہ کا، جو کہ اس کی آنر ہے اور اس TV چینل کو رن کرتی ہے۔ آئے خدا کے کلام کے متعلق آج سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ ہے صلیب کا پیغام۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو تھوڑا سا مسیحوں کے لیے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج کے دور کے مطابق ہمیں مسیح تک لے کر آتا ہے۔ آئے کلام مقدس میں سے اس کے متعلق سیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان کرنتھیوں پہلا باب اس کی پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی کا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے
بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت۔ پولس رسول نے جب یہ خط کرنتھیوں کے نام لکھا ہے تو اس سے پہلے پولس رسول رومیوں کو یہ خط لکھتے ہوئے ایک بیان لکھتا ہے۔ رومیوں کے نام جب اس نے خط لکھا تو اس میں اس نے ایک بات کہی، ہم اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے۔ پہلے باب کی 19ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والوں کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اب پولس رسول جو ہے وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ کیوں پولس رسول نے یہ رومیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہا کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں؟ اگر ہم صلیب کی تاریخ کو تھوڑا سا پڑھیں یا اس کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پولس رسول نے ایسا کیوں کہا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو دارا بادشاہ نے تقریباً 3000 لوگوں کو صلیب دیا، اور اسی طرح سے یونانیوں نے 2000 کے قریب لوگوں کو صلیب دیا۔ اور جس دور میں خداوند یسوع مسیح رہتے تھے اس دور میں جو روم کی حکومت تھی انہوں نے بہت سارے یہودیوں کو صلیب دیا۔ اور اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں استشنا میں جا کر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جو صلیب پر لٹکا ہے وہ لعنتی ہے۔ اب پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں انجیل کے پیغام سے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ شرمندگی کی بات اس لیے بنتی ہے کہ جس کو ہم خداوند کہتے ہیں، جس کو ہم نجات دہندہ کہتے ہیں، وہ ایک لعنتی موت مر گیا۔ اور پولس رسول بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ میں انجیل کے پیغام سے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ اس کو فخر سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے صلیب، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اب دو قوموں کا اس میں بیان کیا گیا ہے، ایک یونانی اور ایک یہودی۔ یہودی جو ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں، اور یونانی جو ہیں وہ حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یونانی جو ہیں وہ بہت ساری تعلیمات میں ان کا ایک حصہ، ایک رول رہا ہے، اور وہ علم کے لحاظ سے دنیا پر ہر چیز میں وہ حکمت تلاش کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں آج کی جو کتب پڑھائی جا رہی ہیں اس میں بایولوجی یا کیمسٹری، بایو جو ہے وہ زندگی کے تعلق سے ہے، اور لوجی جو ہے وہ علم کے تعلق سے، یعنی کہ زندگی کا علم سکھانے کے لیے بایولوجی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ یونانی لفظ ہیں۔ تو یونانی جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حکمت کو تلاش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں حکمت کیا ہے۔ ایک واقعہ جو متی کی انجیل میں آیا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ یونانیوں نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کیا کہا۔ متی 12 باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ یونانی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، کیونکہ اس وقت خداوند یسوع مسیح نے لازر کو 4 دن کے مردے کو جلایا، اور یونانی آ کر کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ متی کی معرفت کی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
وہ کیا یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے یا کس چیز کو دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ حکمت تلاش کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا گیا ہے. اور جب وہ آ کے کہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دانا جب تک زمین میں گر کے مر نہ جائے تب تک وہ بہت سا پھل نہیں لاتا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جان گئے کہ وہ یسوع کو نہیں، وہ اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں جس کی بدولت اس مردے لازر کو زندہ کیا گیا. اب جب وہ یہ چیز تلاش کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک بیج زمین میں گر نہ جائے وہ بہت سا پھل نہیں لاتا. اگر دیکھیں تو اسطفنس جب شہید ہو رہا تھا تو اس وقت اسطفنس کو جو ہے وہ آسمان کھلا ہوا اور خداوند یسوع مسیح کو وہ کہاں دیکھتا ہے؟ باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہوئے. اب یہاں پر جو ہے اسطفنس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کی دہنی طرف نظر آتا ہے اور وہ اس کو ویلکم کرتا ہے. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح کی پوری ہوتی ہے کہ دانا جب تک زمین پر گر کے مر نہ جائے وہ بہت سا پھل نہیں لاتا. اب جو یونانی ہیں وہ حکمت تلاش کر رہے تھے. اب وہ سوچتے ہیں کہ اس صلیب میں ایسی کون سی حکمت ہے جس کی وجہ سے مسیحوں کو نجات ملی ہے. اور ان کو کیا ملی؟ ٹھوکر ملی. اور جو یہودی ہیں وہ نشان تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو مسیح ہوگا وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا، وہ اسرائیل کو بحال کرے گا، اسرائیل کی بادشاہت دوبارہ قائم ہوگی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم کو یونا نبی کے سوا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. ان کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث بنا. اب وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا مسیحا جو خدا ہے، جو کہ خدا کی طرح ہے، اور وہ جب آئے گا تو وہ ایک لعنتی موت مرے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ صلیب، جس صلیب پر غداروں کو لٹکایا جاتا تھا، وہ صلیب جس پر گناہ گاروں کو لٹکایا جاتا تھا، اور رومیوں نے خاص طور پر صلیب ان کو دیا جو لعنتی ہوتے تھے، جو غدار ہوتے تھے. اور یونانی بھی، جو یہودی ہیں، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ اس طرح کی موت مرے. لیکن عزیزو، یہ خدا کی قدرت ہے. پولس رسول پہلے کرنتھیوں میں یہ فرماتے ہیں، خط لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک، کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں. کلام میں یونانیوں کو اور یہودیوں کو رد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کلام ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، یہ کلام ان کے لیے بے وقوفی ہے. لیکن جو اس صلیب کے پیغام کو جان جاتے ہیں، جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو صلیب ہے یہاں پہ ہماری نجات ہوئی ہے، اسی صلیب پہ ہماری جو ہے ہمارے واسطے کفارہ دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو پہلی ورس پڑھی تھی وہ ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بے وقوفوں کو چن لیا، اس نے کمزوروں کو چن لیا اور بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ عقل مندوں کو شرمندہ کریں، اور اس نے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے، جو کہ مبدا ہے عقل کا، جو کہ مبدا ہے تمام تر دنیا کے قوانین کا، کیونکہ اسی سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں،
اس نے ہمیں ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ہمیں نجات دے دی. اور نجات بھی کون سی دی ہے؟ ابدی خلاصی کروائی ہے اس نے. اور صرف ابدی خلاصی نہیں کروائی، اس نے ہمیں عالم بالا کا شہری بنا دیا ہے. اس نے ہمیں عالم بالا پر خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہنے کا موقع دیا ہے. یہ اس کا ہم پر فضل ہے، کیونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے. ہم نے اس کو نہیں چنا، اس نے ہمیں چن لیا ہے اور چن کر دنیا سے الگ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس صلیب کے پیغام کو جان لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ صلیب کا پیغام میرے لیے نجات کا پیغام ہے، یہ صلیب کا پیغام مسیحوں کے لیے نجات کا پیغام ہے. لیکن اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نہ تو نشان طلب کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس میں سے حکمت تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری حکمت، ہمارا نشان جو ہے وہ صرف مسیح ہے، اور اسی نے ہمیں تمام گناہوں سے نجات دے دی ہے اور ہمیں نجات دے کر ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.